بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ تمام دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور ساتھ ہی ہم اپنے چینل اسلامک نالج پہ آنے والے معزز سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیغمبر، رسول اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے کہ جس کے ذریعے انسان اس پیغام پر عمل کر کے راہ ہدایت حاصل کریں۔ معزز سامعین، آج انہی انبیاء کرام میں سے ایک ایسے اعلیٰ نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے جو تقریباً 100 سال تک سوتے رہے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر اللہ کے ایک کریم نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے میں احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لے آئے تھے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کر مارتا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا، اور تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر لیا۔ ان بنی اسرائیلیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کسی ایک دن اللہ نے معجزے سے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اے اللہ، اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا؟ اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہ جات والے درخت موجود ہیں۔ آپ وہ پھل کھاتے ہیں، انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کے آپ یروشلم تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر لو۔ حضرت عزیر اور آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور آپ کا گدھا زمین پر ایسے ہی پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب کے سب یروشلم رہنے لگے اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائیں گی اور اسی شہر کو پھر سے آباد کر دیا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب تقریباً 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، عزیر بتا تو کتنی دیر سوتا رہا؟ حضرت عزیر کی موت کے وقت علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو عصر کا وقت تھا۔ تو آپ کہنے لگے، اے باری تعالیٰ، شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے عزیر، دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ جب حضرت عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ نے گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی پائیں اور آوازیں غیب آنے لگی، اے عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا، اور دیکھ تیرے گدھے کو اب میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئیں، ایک ڈھانچہ بنا شروع ہو گیا
اور اس پر ماس چڑھنا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے عزیر دیکھ، آج بھی تیرا کھانا ویسے ہی ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کہ بے شک جو انسانوں کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسانوں کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کر اس بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے اور کہا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو گزرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، وہ اللہ کا نبی عزیر میں ہی ہوں۔ مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن ان بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا اور اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ تمام کے تمام لوگ اس بوڑھی عورت کو لے کر آئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات آپ ہمیں سناتی تھیں، آپ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بھی بتائیں۔ وہ عورت ایک ایک نشانیاں ان تمام لوگوں کو بتانے لگی اور سب کے سب لوگ ہر اس نشانی کو حضرت عزیر میں دیکھنے لگے کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں اور آپ کا بولنا بھی ویسا ہے اور آپ کا چلنا بھی ویسے ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت نبی نہ تھی، کہنے لگی کہ اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا وہ اللہ فوراً اسے قبول کر لیتا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا کو رکھا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے شخص تو واقع اللہ کا نبی عزیر علیہ السلام ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے۔ کہتے ہیں کہ یوں حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کی اور اللہ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ کیا وہ حضرت عزیر کو دیکھتے ہی چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے خالق کی، یہی عزیر علیہ السلام ہے۔ اور سب کے سب لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قدم چومنے لگے اور چند لوگ اور وہ بوڑھی عورت بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیر کا بیٹا اور پوتے موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ سوال کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا، میرے بابا عزیر کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی مثل تھا۔ اگر آپ واقعی میرے بابا عزیر ہیں تو وہ دکھائیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا فوراً کرتا اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے درمیان وہ نشان موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام پھر سب کو تراث سنانے لگے اور تمام بنی اسرائیل آپ کے ہاتھ اور قدم چوم کر کہنے لگے، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، اللہ کی قسم، یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے زندگی دے سکتا ہے ویسے ہی مرے ہوئے انسانوں کو روز محشر زندہ کرے گا، وہ انسانوں اور جنات کے گروہ سے دوزخ اور جنت کو بھر دے گا۔ معزز سامعین، دیکھا کہ یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک ایمانی افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید واقعات آپ تک پہنچ سکے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔